نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا پارہ 29 سورہ جن رکوع 1 آیت نمبر 6 اور 7۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ، آیت مذکورہ میں مومن جنات کا بیان ہے کہ جاہلیت کے لوگ جب کسی جنگل میں قیام کرتے تھے تو اس جنگل کے جنات کی پناہ مانگتے تھے، اس سے جنات یہ سمجھ گئے کہ ہم انسانوں سے افضل ہے، اکرم ہے، انسان ہماری پناہ لیتا ہے، اور اس بات کی بنیاد پر جنات کے دلالت اور گمراہی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تفسیر مظہری میں ہواتف الجن میں سند کے ساتھ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ رافع ابن عمیر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ بتلایا کہ میں ایک رات ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا اور اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں اپنے اونٹنے سے اترا اور سو گیا، اور سونے سے پہلے اپنے قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہہ دی کہ انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، یعنی میں پناہ لیتا ہوں اس جنگل کے جنات کے سردار کی۔ اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اس کو وہ میرے ناقہ اونٹنے کے سینہ پر رکھنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا، دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہیں پایا، تو میں نے دل میں کہا کہ یہ شیطانی خیال ہے، خواب اصلی نہیں ہے، اور یہ میں سمجھ گیا اور میں دوبارہ سو گیا اور بالکل غافل ہو گیا۔ تو پھر وہی خواب دیکھا، پھر میں اٹھا اور اپنے ناقہ کے چاروں طرف گھوما پھرا، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں پایا، مگر اونٹنے کو دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ میں پھر جا کر اپنی جگہ پر سو گیا، تو پھر وہی خواب دیکھا۔ پھر میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری ناقہ اور اونٹنی جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، اور پھر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں حربہ ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس کو خواب میں ناقہ پر میں حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی بھی دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے جو ناقہ پر حملہ کرنے سے اس کو روک رہا ہے کہ بھائی اونٹنے پر حملہ مت کرو۔ اسی عرصہ میں 3 گورخر جس کو زیبرا کہتے ہیں وہ سامنے آ گئی، تو بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا کہ ان تینوں میں سے جس کو تو پسند کر لے وہ لے لے۔
اور اس انسان کے جو اونٹیں ہیں، ناقہ ہے، اس کو چھوڑ دے۔ وہ نوجوان ایک گورخر زیبرا جس کو کہتے ہیں، گھوڑے کا ایک قسم ہے، وہ لے کر رخصت ہو گیا۔ پھر اس بوڑھے نے میرے طرف دیکھ کر کہا کہ اے بے وقوف، جب تم کسی جنگل میں ٹہرے اور وہاں کی جنات اور شیاطین سے خطرہ ہو تو پھر یہ کہا کرو کہ اعوذ باللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من لہذا الوادی، یعنی میں پناہ لیتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگل کے خوف سے، اس جنگل کے شر سے، اور کسی جن کے پناہ مت مانگا کرو، کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا جب انسان جنوں کے پناہ لیتا تھا، وہ زمانہ گزر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ النبی الامی العربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ شرقی ہے ولا غربیہ، نہ غربی ہے، پیر کے دن یہ مبعوث ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتلایا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں، جو کھجوروں کی بستی ہے۔ میں نے صبح ہوتے ہی مدینہ منورہ کا راستہ پکڑ لیا، سوارے کو تیز چلایا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرا سارا واقعہ مجھے سنا دیا، اس سے پہلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذکر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دین اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس معاملہ کے متعلق قرآن کریم کے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنسِ، فرمایا وَأَنَّهُ، اور یہ کہ کان رجال من الانس، کچھ لوگ تھے انسانوں میں سے، یعوذون جو پناہ لیتے تھے، برجال من الجن، لوگوں سے جنات کے، فزادوہم رہقا، تو انہوں نے بڑھا دے ان کے سرکشی اور گمراہی، وانہم ظنوا، اور یہ کہ وہ ایسا خیال کرتے تھے، کما ظننتم، جیسا کہ تم خیال کرتے ہو، ان یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائیں گے اللہ تعالی احدا، کسی کو بھی۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔